अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो प्यारे नबी थे कि जिनकी सारी ज़िंदगी तकलीफ़ों और आजमाइशों में गुज़री, और आप भी ऐसे साबित कदम थे कि आप अलैहिस्सलाम ने आजमाइश में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। आज की वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको ये राज कि क्यों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पानी में दफन किया गया, और फिर 400 साल बाद किस लिए आपका ताबूत पानी से निकाल कर आपके जिस्म को दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दफन किया। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता फरमाई तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई बिन्यामीन की रहाई के लिए गए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाया। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद ग्रामी का लिखा हुआ ख़त पढ़ा तो आँखों में आंसू आ गए थे। इस ख़त को पढ़ने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने सब भाइयों को आगाह किया कि मैं आपका भाई ही हूँ, जिसको आप बचपन में कुएं में फेंक कर गए थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये बात सुनकर उन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन सब को माफ़ कर दिया। अपने भाइयों को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ दी कि वो मेरी कमीज़ अब्बा जान के चेहरे मुबारक पर डालना तो उनकी आँखों की बीनाई वापस आ जाएगी। जब हमारे बाबा की बीनाई वापस आ जाएगी तो आप सब घर वाले मेरे पास मिस्र में तशरीफ़ ले आना। ये बात सुनकर आप अलैहिस्सलाम के सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा कि मैं ये कुर्ता लेकर जाऊंगा, मैं अब्बा जान को ये कमीज़ दूंगा, क्योंकि मैंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बकरी के खून से तार कुर्ता अब्बा जान को दिया, जिसकी वजह से अब्बा जान को बहुत ही तकलीफ़ होगी। जब मैंने ये कुर्ता अब्बा जान के हवाले करूँगा तो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, जिसकी वजह से वो मुझे माफ़ कर देंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भाई यहूदा कुर्ता लेकर मिस्र से किनान की तरफ गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और घर वालों को लाने के लिए 200 सवारियां भी हमरा भेजी। यहूदा जैसे जैसे मिस्र से किनान के करीब जा रहा था तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की खुशबू हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आ रही थी। उसका जिक्र हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पोतों से कर रहे थे। उस बात का तज़किरा कुरान मजीद में इस तरह से बयान किया गया है। याकूब कहने लगे कि अगर तुम मुझे ये ना कहो कि बूढ़ा सठिया गया है तो मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम के पोतों ने कहा, आप अलैहिस्सलाम आप भी इस पुरानी बात पर अड़े हुए हैं, भला कहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और कहाँ उनकी खुशबू। यहूदा जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर अपने बाप के पास गए, उन्होंने कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों पर डाला तो उनकी आँखों की बीनाई वापस लौट आई, जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अल्लाह ताला के बारे में जितना मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मेरे सब बेटों को माफ़ फरमा
تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 72 یا 73 خاندان کے لوگوں کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی بڑے جلوس کے ساتھ اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے مصر کے دونوں اطراف کھڑے تھے۔ لشکر کی بہت ہی زیادہ تعداد دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں ہے؟ یہودا نے جواب دیا، ابا جان، یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ علیہ السلام اور گھر والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرماؤ کہ ذرا اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھو، آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے کے غم میں روتے رہے، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے۔ 40 سالوں کے بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کی آنکھیں نم کر دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر دربار میں چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دیتے ہوئے تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ اس تخت شاہی کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور سوتیلی ماں بھی موجود تھی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا، ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا ہے، آپ سب کو گاؤں سے لا کر مجھ سے ملاقات کروا دی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی کہ میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا والد سورج اور میری والدہ چاند ہیں۔ یہ سب مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس نے ساری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اس لیے بنی اسرائیل کو یہاں حکومت مل گئی اور وہ مصر میں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم سے گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے۔ مصر میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سعد علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو وہاں مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے محلے پر قائم رہے۔ پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، جس سے دریا کا پانی قبر کو چھو کر گزر کر سارے گھروں میں پہنچ جایا کرے گا۔
اور آپ کی رحمت ہر گھر میں قائم رہے گی، تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گی اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے اور مجھے پھر میرے باپ دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔ 400 سال گزرنے کے بعد فرعون مصر بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹا دیا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ یہاں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عربی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی ہم سے مدینہ میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد عربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، ایک تو اونٹنی دیجیے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، ہزار کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا۔ بڑھیا نے کہا ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئے جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا اور کہا اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا، اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے۔ آپ نے تابوت یوسف اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ کہا گیا کہ خود آپ نے ہی اسے اٹھایا تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔
सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक ने कैसे हैरान कुन तौर पर 400 साल हज़रत यूसुफ की कब्र को पोशीदा रखा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके ताबूत को मिस्र से फ़लस्तीन ले गए। खैर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अराबी को फरमाया कि मुझे तो शक था कि कहीं तुम ना कह दो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपका साथ चाहता हूँ, जन्नत में आपके साथ रहूं। ये वाक़या मुस्नद बाज़ार सूरत गाफिर की तफसीर और उसके अलावा तफसीर इब्ने कसीर में भी इस वाक़े को मुस्तनद हवाले जात से बयान किया गया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें मक्का मुकर्रमा और मदीना में हाज़री के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र की भी ज़ियारत नसीब फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस को हमारा ठिकाना बनाए।